25 اور آیت 197 سے 197 آیت ہے اور 25واں رکوع شروع ہوگا. 96 بھی آپ نے آج کچھ کرنا ہے اس کو. اچھا جی جی بہت بہتر جی. آپ نے کل بتایا تھا مگر کنٹینیو جی بہت بہتر جی بہت بہتر انشاءاللہ جی انشاءاللہ. تو آیت 197 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم. وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. صدق اللہ العظیم. ون 96 میں آپ سب کے علم ہی ہیں ایکچولی حج یہ ہے نا رکوع 24 اور 25 نا یہی بات ہوئی 24 اور 25 آج 25 کی تلاوت کی گئی ہے نا. یہ حج ہی کا موضوع ہے حج اس کی تفصیلات. تو حج 3 ہے نا یہ بات ہو رہی تھی. یہ آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. ایک کو حج افراد کہتے ہیں, ایک حج قران ہوتا ہے. یہ 196 کا آپ کہہ رہے تھے نا, یہ اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. حج کے نا قران افراد قران اور ایک ماشاء اللہ تمتع یہ حج ہیں. اچھا یہ جو ہے صرف حج کی نیت, یہ وہیں کے لوگ کہتے ہیں صرف حج ہے. ہاں حج کی نیت سے احرام, کیونکہ احرام ایک اہم وہ رکن ہے نا, اسی سے تو یہ علامت ہے حج کی. تو صرف حج کی نیت سے احرام باندھ لیا, حج کر لیا, احرام کھول دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت, حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک ساتھ
دونوں کی نیت، اس نیت کے ساتھ جو ہے احرام باندھا، احرام باندھا، یہ ہو گیا۔ اچھا تمتع کیا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا، تو فرق کیا ہوا؟ اس میں بھی ہے فرق، کیا ہوا ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ یہ دونوں مکمل نہ کر لیں مناسک اور اعمال کے لحاظ سے، آپ احرام نہیں کھول سکتے، آپ احرام نہیں کھول سکتے، دونوں کی نیت سے ہے۔ اچھا تمتع ہوتا ہی فائدہ اٹھانا ہے، معلوم پتہ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے تمتع کا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تمتع کا مطلب اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں نیت تو دونوں کی تھی، آپ نے کیا کیا؟ عمرہ پرفارم کر لیا اور پھر احرام کھول دیا، احرام کھول دیا، عمرے کے بعد عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا، ابھی حج نہیں کیا، کھول دیا۔ پھر آپ نے 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھنا ہے، لیکن شروع میں دونوں کی نیت تھی، احرام دونوں ہے، ہاں نیت ہے بالکل، وہ تو ہے۔ 8 ذی الحج کو دوبارہ آپ نے احرام جو ہے نا وہ باندھنا ہے، احرام باندھا۔ اب یہ دیکھیں فائدہ اٹھا لیا آپ نے، عمرہ بھی کر لیا، پھر احرام کھول دیا، اپنی جو وہ پابندیاں تھیں اس سے ہو گئی آزاد بھی، عام آپ نے ڈریس پہن لیا، 8 تاریخ کو پھر ذی الحج، تو یہ اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اب یہ جو ایشیا سے جتنے بھی جاتے ہیں یعنی پاکستان، ہندوستان، وہ سب حج تمتع ہی کرتے ہیں، پاکستانی بھی حج تمتع ہی کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اتنی دور سے خرچہ اور وقت نکال کے تو انہیں ہوتا ہے کہ عمرے کا بھی ثواب ملے، حج کا بھی، جاتے ہی آپ دیکھیں نا کہ احرام باندھ کر جاتے ہیں ایئرپورٹ سے، تو جاتے ہی وہ عمرہ ادا کیا، صحیح طواف جو بھی ہے، پھر اپنے ہوٹلز کے وہاں گئے، جو بھی رہے، اور 8 ذی الحج کو دوبارہ، دس از اے ڈفرینس۔ تو یہ کیونکہ میں نے اس لیے کہا اس میں ہے نا کہ جی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تمتع کی شکل میں، ہاں تمتع کی، یس ہاں تمتع کرے پھر قربانی کرنی پڑے ہاں گی، حج نہیں کرنی پڑے گی، ہاں کران میں بھی ہے قربانی کرنی پڑتی ہے، ہاں قران میں بھی ہے، قران میں، افراد میں نہیں، ہاں قران میں بھی ہے کیونکہ اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کا ہے نا جی۔ اچھا اس میں اب یہ جو پہلے اور 2 ہیں، نمبر 1 اور نمبر، اس میں یعنی تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے جو ہے وہ احرام نہیں کھول سکتے، ہاں اس میں جو ہے عمرے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، ان دونوں میں احرام کا جو ہے نا وہ ہے۔ میرے خیال ہے حج افراد جو لوکل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، ہاں وہ کرتے ہیں، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہاں 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 بالکل صحیح ہے، عمرہ جو مرضی کر لیں، تو ہاں 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 تو اوبویسلی وہ جو آیا تھا کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے جو ہیں نا، 196 کی بات ہو رہی ہے حج کے، اور 7 جو ہے نا وہ واپس کے، یہ اوبویسلی ان لوگوں کے لیے جو وہاں نہیں رہتے، یعنی ان میں جو دور سے آئے ہیں نا، تو ان میں کہا کہ 3 وہیں پر یعنی یوم عرفہ سے پہلے رکھ لیں، یوم عرفہ تک رکھ لیں، 3 روزے، تو وہ ہو گئے وہاں کے، اور 7 جو ہیں اذا رجعتم، جب گھروں کو واپس آ جائیں تب آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی مقامی نہ ہو، یہ دور سے آنے والوں کے لیے ہی ہے، تو اس پرسپیکٹیو میں یہ بات ہو رہی تھی، ہے نا جی۔ باقی الحمدللہ ترجمہ ہم نے دیکھ لیا تھا 196 کا، اور تو کوئی اس میں بات نہیں ہے نا جی۔ تو
ہم اگلے رکوع 25 کی طرف جاتے ہیں. اب دیکھیں رکوع نمبر 24 سے حج کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے نا جی. اب ہم 25 پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس میں حج کا اصل فلسفہ، اصل حکمت اور اصل روح کا بیان ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے نا جی. وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. تو 4 آیات کا میں یہاں تھوڑا سا ہنٹس لکھ دیتا ہوں. تو ویسے تو یہ رکوع طویل ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا جی 4 کا، یعنی یہ رکوع 25 شروع ہوتا ہے 197 سے، اور بات ہو رہی ہے حج کی. تو کہا کہ حج کے دوران 3 چیزوں کا خاص طور پر کر دیا کہ رفث، فسوق اور جدال. جدال سختی سے منع، تینوں یہ منع ہے. میں 2 پہ عمل کرتے ہیں، 1 پہ عمل نہیں ہوتا. جدال پر، جدال پہ عمل نہیں ہوتا. ہاں جدال پہ عمل نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ اتنی خلقت ایک وقت میں مختلف مزاج کی، اور حج جو ہے وہ ہے ہی ایگزرشن کا نام، فزیکل ایگزرشن، بھاگ دوڑ ہے نا. کہیں صحیح طواف، وہاں جا رہے ہیں عرفات، تو وہ بعض دفعہ وہ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے. تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات پلٹ جاتی ہیں کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں جدال کا خاص طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اور اس پر قابو پانا ہے، ذرا کول رہنا ہے، تکالیف کو برداشت کر کے. اسپیشلی اللہ تعالیٰ بھی انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں نا، اسی مناسبت سے کہا ہے کہ یہ لڑائی شڑائی جو ہے نا نہیں کرنی، جنگ و جدل ہی ہے نا. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے ویسے وہاں پر نا کبھی کبھی. اچھا، حج کے دوران اجازت دے دی، حدود میں رہتے ہوئے معاش کی اجازت ہے. معاش کمانے کی نا، کر سکتے ہو تھوڑا بہت کاروبار، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ مناسک پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، وہ پورے کرنے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو وہی ہے نا، حج کے لیے گئے ہیں. اچھا، یہ قریش کو خاص طور پر کہا ہے کیونکہ یہ بڑے گھمنڈ اور زوم میں تھے کہ جی ہم یہاں کے خاص لوگ ہیں، تو یہ سارے احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں. قریش کو اس میں یہ حکم کہ تمہارے لیے بھی عرفات جانا ضروری ہے، تمہارے لیے بھی عرفات، میدان عرفات جانا ضروری ہے. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم باقی لوگوں سے مختلف ہیں، باقی لوگ جائیں عرفات، وہ ہمارے بارے میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں کیا کیا تصور ہے. وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے. ہاں، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ کہا کہ مناسک حج کے جو ہیں مناسک پورے کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. یہ کس مناسبت سے کہا؟ یہ کیونکہ عرفات کا ایک اہم وہ رکن ہے، وہ مکمل کر کے جب وہ واپس آ کر رکتے تھے نا مینا، 3 دن رکنا ہوتا ہے نا کنکریاں وکریاں مارنے کے لیے، تو وہ محفلیں جماتے تھے. وہ کہ وہ حج ہو گیا، گپ شپ لگاؤ، اپنے خاندانوں کی باتیں سناؤ. وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. سردی ہے تو آگ واگ جلا کر وہ انجوائے، جیسے وہ میلہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ ابھی حج میں ہو تم، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو ابھی سے. تو وہ جو ہے نا، یہ بھی آیت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انہیں سمجھایا گیا ہے یہی بات کہ یہ ایسا نہیں کرنا ہے. یہ ان کا ایک وہ تھا، باپ دادا کے قصے اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ مل بیٹھ کر شروع کر دیتے تھے. منع کیا ہے اس سے، ہے نا جی. اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے گا، آسان ہے نا جی. اللہ اکبر. آیت نمبر 197 ہے.
فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہرم شہر کی جمع ہے، شہر وہ مہینے کو کہتے ہیں نا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ تو الحج اشہرم، حج کے جو مہینے ہیں، معلومات سب کو معلوم ہے، جانے پہچانے ہیں، ہے نا جی۔ ذی الحج 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، 9 کو یوم عرفہ ہے، تو سب کو معلوم ہے معلومات۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن لہٰذا جس نے فرض کر لیا یعنی اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی مصمم عزم اور پختہ ارادہ نیت کر لی، یہ ہے فرض، احرام باندھ لیا۔ اصل میں یہی ہے، احرام ہوتا ہی ہے، بالکل احرامی کی طرف ہے اشارہ، یس، یہ وہ سب سے بڑی علامت ہے اس کی، احرام باندھ لیا بالکل۔ فیہن الحج، فی ہنہ ہے نا ایکچولی یہ مؤنث کا صیغہ، تو فی کے ساتھ جو ہے نا ہم مذکر کا ہے اور ہنہ مؤنث کا ہے، یہ ہنہ یہ اشہر کے لیے آیا ہے، ان مہینوں میں، فیہن جب ملا کے لکھیں گے تو فیہن ہو جائے گا نا، یہ فیہن یہ اس طرح ہو جائے گا، یہ فیہن، یہ ایکچولی فی اور ہنہ ہے، ہنہ مؤنث کا ہے اور ہم مذکر ہے، ہم، یعنی ان مہینوں میں، فیہن الحج، تو کہا کہ 3 باتوں کا خصوصی کرنا ہے خیال، اور اللہ اکبر، دیکھیں آپ سٹارٹ پہلی آیت ہے نا 197، تو حج ہے ہی کیا؟ اخلاقی تربیت ہی ہے، ویسے غور کریں ذرا، ساری اخلاقی تربیت ہے یہ۔ تو اخلاقی تربیت میں 3 جو برائیاں ہیں، ٹریننگ ہے، مورل ٹریننگ کا نہیں جانا، رفثہ نمبر 1 کہ جنسی باتیں نہیں کرنی، سب آ جاتا ہے اس میں۔ فسوقہ نافرمانی، فسق و فجور، نہ اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات نہیں کرنی۔ رفثہ 1 2 اور یہ 3، تیسرا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، سختی سے منع، لڑائی جھگڑا۔ سٹارٹ یہ کیا ہے کہ احرام باندھ لیا، اب تم اس سیشن میں انٹر ہو گئے ہو حج کے، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یعنی بالکل نہیں کرنی، خبردار کر دیا شروع میں کہ احرام فرضہ، انہوں نے صحیح کہا فرضہ، کہ ایکچولی معنی یہی بنتے ہیں کہ احرام باندھ لیا، اور احرام سب سے بڑی علامت ہے حج اور عمرے کی، تو کہا کہ بس اب خبردار، نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی فسق و فجور کی بات کرنی ہے، نہ لڑائی جھگڑے کی بات کرنی ہے، سختی سے روکا گیا ہے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ تو کہا کہ فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کے، فلا رفث، تو ایک تو کوئی جنسی باتیں نہیں کرنی، اور ولا فسوق، نہ فسق و فجور کی، ولا جدال، اور نہ جدال کی، فی الحج، حج کے دوران، یہ منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، یہ روک دیا گیا، اور آگے امر بالمعروف آ گیا، نیکی کی بات کہی کہ خیر کا جتنا بھی کرو گے تمہارے لیے ہی ہے، فائدہ ہی ہے، خیر میں ذکر و افکار، عبادات سب آ گئیں، تو کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو کہا وما، اور جو بھی تفعلوا فعل سے ہے، تا مضارع کی علامت ہے، تم کرتے ہو، من خیرین کوئی بھی خیر کا کام، بھلائی کا، نیکی کا،
تو یعلمہ اللہ، وہ جانتا ہے اللہ اسے. یہ ہو ضمیر جو ہے یہ خیر کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کو جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے نا جی. اللہ اکبر. تمام کوئی بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جانتا ہے. یعنی ہاں اچھا، یہ جو ہے وہ 3 چیزوں سے روک دیا گیا نا جو یہ سامنے لکھی ہوئی ہیں ہے نا جی. فسق و جدال اور رفث کو، نافرمانی، لڑائی جھگڑا، یہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے عام زندگی میں بھی. اور کیونکہ حج ایک عظیم فریضہ ہے تو تاکید سے کہہ دیا. اور یہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ جدل کا خاص پر ذکر، وہ اسی لیے کہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر سفر کی تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر اور یعنی مشکلات، تو وہ ذرا جلدی جو ہے وہ پارا چڑھ جانے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ وہ امن و سکون میں رہو وہاں پر. اور دیکھو شروع میں بدلہ بھی نہیں لے سکتے تو وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑا کرنا. اچھا، یہ آگے فرمایا وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، یہ یعنی مناسک کے علاوہ. ایک تو ہے نا مناسک جو کرنے ہی ہیں آپ نے، ان کے علاوہ جو بھی خیر کا کام کرو گے اس میں نوافل آ گیا، اضافی طواف آ گیا. سب سے بڑی عبادت طواف کی ہے. حج عمرے کے لیے جائیں تو سب سے بڑی عبادت طواف کی ہے. کیوں؟ باقی عبادات آپ گھروں میں کر سکتے ہیں، آپ گھر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ذکر و افکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف صرف آپ وہیں پر کر سکتے ہیں. بیت اللہ کا ہے نا، تو جب آپ وہاں گئے ہوئے ہیں اور دن بھی گنتی کے ہیں، مستقل نہیں رہنا، تو وہ زیادہ سے زیادہ جب بھی ہو طواف کرنا چاہیے وہاں پر نا. یہ عبادت ہے بہت بڑی، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، طواف کرنا چاہیے. جسے آپ نفلی طواف کر لیں، اضافی طواف کر لیں. ایک تو وہ ایسے ہیں 7 چکر طواف کے اس کے علاوہ طواف کرتے رہنا چاہیے. تو یہ فرمایا کہ یعلم اللہ، جو بھی کرو گے چھوٹی بڑی نیکی، طواف کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کے علم میں ہوں گی، تو تمہیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سب کچھ جو ہے نا وہ جانتا ہے جو بھی تم کرو گے. اللہ اکبر. اس میں وہ ذکر نہیں آیا جو کسی موذی جانور کے علاوہ مارنا، یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ کوئی چیز مارنا بھی وہاں کیونکہ یا کوئی چیز کو مارنا. ہاں، یہ تو اس طرح وہ جو فروئی چیزیں ہیں اور تو وہ بہت سی ہوں گی، یہ تو موٹی موٹی ہے نا ان کا ارشاد ہے، ایسا نہیں. وہ تو آپ تفصیلات پڑھیں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں وہ بھی ہے منع، تو بالکل. اچھا، تو فرمایا کہ اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیکی کا کام تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. آگے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَتَزَوَّدُوا، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ وہ زاد راہ وہ ہے. وَتَزَوَّدُوا زاد راہ، وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے کر چلو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین جو زاد راہ ہے نا وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین جو ہے نا وہ زاد راہ تقوی ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں، یہ حکم دیا وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے کر چلو. اچھا اس وقت یہ تھا، جاہلیت کا دور تھا نا، وہ کہتے تھے کہ جی اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مہمان ہیں ہم اللہ کے،
تو مہمان اپنے ساتھ کوئی تھوڑی لے کے جاتا ہے، وہ تو میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ خود پورا کرے گا، کچھ نہیں لیتے تھے. اور پھر جو ہے مانگتے تھے، منع کیا ہے نا. یعنی اسباب کو اختیار کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں، غور کیجئے گا کہ یہ فرض نہیں کیا، یہ کہا کہ صاحب استطاعت پر. نماز کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہر مومن لازمی حج کرے. پہلی شرط رکھی کہ صاحب استطاعت، یعنی پہلے تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں حج کرنے جاؤں تو وہاں سفر کا خرچ، رہنے کا خرچ، اور اگر اکیلے جا رہے ہو تو بیوی بچوں کا نان نفقہ ہر چیز پراپرلی کر سکتا ہوں، پھر تم جاؤ. یس، پھر کرنا چاہیے. تو یہ وہ صاحب استطاعت پر کیا ہے، ہر غریب اس پر نہیں کیا. تو یہ کہا کہ بتزودو، زاد راہ لے کر چلو، خرچہ ورچہ لے کر چلو تاکہ تم سوال کرنے سے بچ جاؤ وہاں پر نا. اور کہا فَإِنَّا خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى، فَإِنَّا بے شک خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے نا وہ تقوی ہے نا جی، وہ تقوی ہے فرمایا. تو یہ ہاں تقوی وہ تو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ویسے، بالکل یہ کہنے پری ریکویزٹ ہے نا جی. ہاں دونوں بالکل. ہاں اسباب بھی اور تقوی بھی ہیں دونوں. وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ہیں. وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ. زاد راہ دو قسم کے ہیں. ایک تو ہے مادی زاد راہ، میٹیریل زاد راہ، اور دوسرا یہ ہے روحانی زاد راہ. اچھا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ مادی زاد راہ جو ہے وہ خرچہ، سفر، رہائش جو بھی ہے یہ مادی زاد راہ ہے. وہاں پر کھانا پینا، سفر، رہائش، کھانا، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں. سفر، رہائش، تین میجر ہیں، باقی بھی ہوتی ہیں، میں نے میجر لکھ دی. شاپنگ، سوری، یہ تو شاپنگ، چلو جی یہ ضروری ہے. شام کو بڑے بڑے پلازے ہیں، اس میں جانا پڑتا ہے. چلے رکھ لیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، کر سکتے ہیں آپ. سعودی عرب سے واپس بھی آنا ہوتا ہے. اچھا ہاں، اچھا یہ ہے، دیکھیں تقوی کی پونجی، یہ غور کرنی چاہیے. تقوی کی کہا، تقوی کی پونجی، یہ بھی ساتھ لے کر چلو، وہ بھی لے کر چلو، اور تقوی کی پونجی، تقوی کی پونجی. اچھا نا، دا پوائنٹ از کہ بعض لوگ یہ تو وافر مقدار میں کر لیتے ہیں اور اس سے تہی دامن ہو جاتے ہیں. یہ بڑا غور طلب ہے، اللہ نے دونوں سے ذکر کیا نا. یہ وافر کہ مکتب نمبر 1 یا 2 مل جائے، وہ بالکل پی سی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. وہاں مکتب ہوتے ہیں 1 سے لے کر 20 تک، جو جاؤ نا وہ اس کا سٹینڈرڈ کم ہوتا جاتا ہے. دوا کے پیسے لگ جاتی ہیں. عمرہ 4 لاکھ میں بھی ہوتا ہے، 24 لاکھ میں بھی ہوتا ہے، آپ کے اس پر ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو ہے مادی، وہ کہتے ہیں دبا کر ہے، اس میں ایمینٹیز ہونی چاہیے، فیسلٹیز ہونی چاہیے، ہر چیز کارپیٹڈ A1. یہاں پر جو ہے نا روح اور برکات سے جو ہے نا محروم، روح اور برکات سے محروم. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ ایگزیکٹلی میں نے بڑا مائنیوٹلی آبزرو کیا، میں نے بہت آبزرو کیا. 90
اور 2019 الحمدللہ 1990 میں حج کیا اور 2019 میں حج کیا. ہیل آف ڈفرینس روحانی لحاظ سے میں تو سوچتا رہا وہاں بیٹھے ہوئے اتنا فرق, مجھے بہت فرق لگا. 90 میں جو ایک وہ کیفیت تھی نا لوگوں کی, وہ ایک منظر ہی اور تھا ہیں وہ اس وقت اپنی بھی ریئلی, یہ صحیح میں بتا رہا ہوں, وہاں پر عرفات میں شامیانے کے نیچے دری پر وہ بیٹھے ہوئے نا, وہ بڑا وہ ہے نا, اور اس میں یہ جو نا روح اور برکات سے محروم, یہ تو مجھے بڑا مختلف لگا مجھے. ہاں تو یہ ہے ویسے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پہ کیے یہ چیزیں ہیں, تو ہمیں یہ کلام سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیے. اصل چیز فوکس اسی پر کرنا چاہیے. اللہ نے الگ سے کہا ہے تقویٰ, کہا کہ اصل زیادہ راہ یہی ہے, یہ خرچہ ضرور رکھو لیکن یہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ جو حج کرے وہ بالکل ایسا ہے جس طرح ماں نے اس کو جنا ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو بالکل گناہوں سے پاک, تو یہ بہت بڑی بات ہے, اتنا معصوم اللہ کر دیا, یعنی سارا وہ ہے. یہ بھی ہے, ہاں یہ بھی ہے, ہاں اس کی پرسنل بھی ہے, ایک تو ہے نا ویسے فرق, ہاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ہے یہ اس کو نا, کیونکہ وہ پہلا جو ہے نا وہ واقعی ہاں بیسٹ وہ ہوئی ہوتا ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اب ذرا یہ غور کیجئے گا اس میں ہے نا جی, ہاں کہ اچھا دیکھیں شروع میں 3 برائیوں پر سختی سے پابندی لگا کر نا اللہ تعالیٰ نے جب وہ کہا نا رفث فسوق اور جدال نہیں کرنا, تو تمام دروازے وہ بند کر دیے جن سے انسان گناہ میں داخل ہوتا ہے, گناہ میں. پھر دیکھیں اب تقوی کی بات کہا, اس کے جگہ نا ان چیزوں میں پڑھنے کی جگہ تقوی پر زور رکھو. اللہ اکبر. پرہیزگاری اور اللہ کی رضا, اور اصل مقصود بھی ویسے یہی ہے نا جی, اصل مقصود بھی یہی ہے. تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے کر چلو فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, بلا شبہ بہترین خیر الزاد, بہترین زاد راہ جو ہے نا وہ تقویٰ ہی ہے. وہ اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.